نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق اللہ مولانا عظیم۔ گزشتہ 2 جمعوں سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کے جمعہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلے 2 جمعوں میں سورہ اسراء کے اندر جو اللہ رب العزت نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ اسراء سے ہم نے اپنے موضوع کو شروع کیا، اور آج کے جمعہ میں جو سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے معراج کے حوالے سے بیان کیا، اس کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی۔ اب 2 مرحلے ہم نے سفر کے ڈسکس کیے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور دوسرا مرحلہ تھا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا۔ اب تیسرا جو مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں کا سفر تھا، وصال الہی کی طرف سفر تھا۔ یہ سفر کا تیسرا حصہ تھا، اور اس سفر کے تیسرے حصے کو سورہ نجم کے اندر بیان کیا گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لامکاں سے آگے چلے تو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ جبریل امین نے اپنی عاجزی ظاہر کی کہ میری بساط میں نہیں ہے کہ میں یہاں سے آگے چل سکوں، اگر ایک چونٹی کے برابر بھی آگے چلا تو میرے تو پر جل جائیں گے۔ لو دناؤت عن ملۃ لاخترقت، میں تو آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہاں سے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا آگے اللہ رب العزت کی طرف سفر فرماتے ہیں۔ اب اس سفر کی جب سفر ختم ہوتا ہے اور وصال الہی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ثم دنا، پھر وہ جلوہ مصطفی قریب ہوا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب پہنچے، فتدلی، اور پھر اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، اور یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اگر کلمات پر غور کریں تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فعل تو بیان کیا قریب ہونے والا، پہلا فعل ہے جو اس میں بھی دنا والا بھی اور فتدلی والا بھی، لیکن اس میں فاعل ذکر نہیں کیا، کسی کو تخصیص نہیں کی کہ کون قریب ہوا، اللہ رب العزت قریب ہوا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے۔ تو اگر اس کو ان دونوں میں اگر فاعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے اور پھر مزید قریب ہوئے، اور اگر ان دونوں کا فاعل اللہ کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اور پھر مزید قریب ہوا۔ تو جو سب سے قرین قیاس بات ہے جس کو علماء نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، ثم دنا، پھر ایک جلوہ مصطفی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے، فتدلی، اور پھر دوسرا جلوہ الہی اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق مزید قریب ہوئے، اور اس کی جو دلیل ہے علماء دیتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے نبی، آپ ٹھہر جائیے، میں آپ کے قریب ہوتا ہوں۔
تو ویسے بھی یہ ایک دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب ایک بندہ کسی کے ہاں جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے تو پہلے تو یہ قریب جاتا ہے جو باہر سے جا رہا ہے، تو پھر دوسرا اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں علماء نے فرمایا کہ پہلا فاعل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ ہے، ثم دنا میں اور فتدلی میں، پھر اللہ رب العزت کی ذات قریب ہوئی۔ فکان قاب قوسین، اور اتنے قریب ہوئے کہ پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ اب اس سے کم کتنا رہ گیا یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے، انسانی سوچ اس سے قاصر ہے۔ اب جو 2 تمثیلوں کا فاصلہ بیان کیا، اس کی جو تمثیل بیان کی 2 کمانوں کا فاصلہ بیان کر کے، اس میں بڑی حکمت والی بات ہے، ایک بڑی محبت اور عشق کا رنگ اس میں نظر آتا ہے۔ عرب معاشرے کے اندر مختلف رسوم و روایات تھی، جن میں سے ایک رسم یہ تھی کہ جب 2 قبیلے آپس میں باہم صلح کرتے، کسی معاملے پر ان کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے سے ناراض تھے، قطع تعلق تھا، اب دوبارہ ایک دوسرے کو اپنا رہے ہیں، آپس میں صلح کر رہے ہیں۔ اب جب صلح کرتے تو وہ دونوں قبیلے وہاں پہ اکٹھے ہوتے، اور ایک قبیلے کی تیر و کمان دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک قبیلے کی جو کمان ہوتی وہ دوسرا اس کو دی جاتی، دوسرے قبیلے والوں کو، اور ان کی کمان اس قبیلے کو دی جاتی۔ اب یہ دونوں قبائل اپنی کمانوں کے اندر وہ تیر جو ہے وہ ڈال کے اس کو اکٹھے پھینکتے، تو اس بات کا اظہار کرتے کہ گو کمان ایک قبیلے کی ہے تو اس میں تیر دوسرے قبیلے کا ہے، پہلے کے پاس دوسرے کی کمان ہے تو تیر اس کا ہے۔ اب دونوں اکٹھے تیر چھوڑ کر وہ اس بات کا اظہار کرتے کہ گو کمان تو ہماری ہے لیکن تیر دوسرے کا ہے، یعنی ہم باہم ایسے مل چکے ہیں کہ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا جو نفع ہے، جو ایک قبیلے کا نفع ہے وہ دوسرے کا نفع ہے، جو ایک قبیلے کا نقصان ہے وہ دوسرے قبیلے کا نقصان ہے، یعنی باہم ہماری محبت اس قدر اب ہو چکی ہے، ہماری صلح یا ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم دونوں کا نفع نقصان ایک ہو چکا ہے۔ تو اس تمثیل کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں، کہ اب جو میرا ہے وہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے، جو ادھر ادھر ہے پھر اس کا کوئی تعلق میری ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب حضور کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا تعلق پھر اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جس کا تعلق میرے محبوب کی ذات کے ساتھ نہیں ہے پھر اس کے ساتھ میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا او ادنا، پھر وہ جلوے، یعنی پہلے اس کی ایک مثال بیان کی کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا یہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب وہ کتنا فاصلہ تھا؟ 14 صدیاں گزر گئی، قیامت تک کوئی حضور کی ثنا بیان کرنے والا ہو تب بھی، کوئی حضور کی ذات میں معاذ اللہ تنقیص کرنے والا ہو، نقص کرنے والا ہو تب بھی، اپنی عقل کے، فہم کے، ادراک کے، اپنی سوچ کے، اپنی تحقیق کے وہ جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لے، لیکن کوئی اس او ادنا کے لفظ کی تفسیر کرنے سے قاصر رہے گا، کوئی بھی انسان، کیونکہ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ پھر وہ دونوں جلوے کتنے قریب ہوئے، یہ کتنے قریب ہوئے یہ پھر خدا جانتا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر ہوا کیا؟ پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ اب یعنی جو گفتگو کی اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے سو کی، اب وہ محبوب و محب کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، اس کا ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کیا گفتگو ہوئی۔ اب وقت بھی مختصر ہے، میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بعد جب آپ